حج کا موسم ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہے۔ لبیک اللہم لبیک کا ترانہ سب کی زبان پر ہے، اور ایک دن سب نے عرفات کے میدان میں جمع ہونا۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونا یہ حشر کے میدان میں جمع ہونے کی ریہرسل ہے۔ جس طرح سارے انسان حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہوں گے، اس کی ایک جھلک اللہ رب العالمین ہمیں عرفات کے میدان میں دکھا۔ بہت اہم دن ہے، اور فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات کی حاضری کا ہے، اور اس دن جو اس میدان میں حاضر ہوا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جس کا حج قبول ہو گیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوا جیسا اس دن تھا جب وہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو بہت عظیم الشان عبادت ہے اور بہت زبردست موقع ہے، اور بہت خوش نصیب لوگ ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا عمرے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہیے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جاؤ، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ کی دعا ہی مقبول ہے، اور آپ کو کسی اور کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا طریقہ تھا کہ جو حج اور عمرے پر جائے تو اس سے دعاؤں کی فرمائش کرو، اور جو جا رہا ہو اسے بھی اپنے پیچھے رہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ وہ ایک لحاظ سے نمائندہ ہے، ایک بستی میں سے اللہ نے چند لوگوں کو چنا ہے، تو وہ نمائندے ہیں اپنی بستی کے، انہیں اپنی پوری بستی کے لیے، اس کے مردوں عورتوں کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، جن کے نام یاد ہیں ان کو بھی اور جن کے نہیں یاد ان کو بھی، اللہ تو سب کو جانتا ہے، سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو جو حج ہے یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ اس سے ایک امت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہر رنگ اور ہر نسل، ہر زبان، ہر علاقے کے لوگ مسلمان ہیں، ہزاروں زبانیں بولنے والے، ہر خطے کے رہنے والے، ہر تہذیب، ہر کلچر سے متاثر لوگ وہ مسلمان ہیں، اور کوئی ایک چیز ان کو جوڑنے والی ہے، اور کوئی ایک چیز انہیں ایک وحدت میں پرونے والی ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
یہ ماورا ہے ہر قوم سے، ہر قبیلے سے، ہر زبان سے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ مغربی اقوام وہ بٹی ہوئی ہیں، تقسیم ہے، یعنی سارے سفید فام ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ایک قوم نہیں سمجھتے۔ وہ جرمن ہیں، وہ اسپینش ہیں، وہ فرینچ ہیں، اور وہ انگلش ہیں، وہ آئرش ہیں، وہ اسکاٹش ہیں۔ وہ مختلف قومیتوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف زبانوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاں قوم کا تصور اور ملت کا تصور بڑا محدود ہے۔ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر۔ اسلام نے ان تمام تصورات کو مسدود کیا، گرایا، ختم کیا، مٹایا، اور ان کی جگہ ایک عالمی تصور دیا، اور وہ یہ کہ کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل اور کسی بھی علاقے کا فرد جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے تو مسلمان ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ قوم رسول ہاشمی جو ہے وہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، علاقے خطے کی بنیاد پر نہیں ہے، تہذیب کلچر کی بنیاد پر نہیں ہے، نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر۔ یہ جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان، تو پاکستان کسی علاقے کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی جغرافیے کا نام نہیں ہے، پاکستان کسی زبان کا نام نہیں ہے۔ یہاں تو پنجابی رہتے ہیں، یہاں تو پٹھان رہتے ہیں، یا تو بلوچ رہتے ہیں، یا تو سندھی رہتے ہیں، یا تو مہاجر رہتے ہیں، یا تو کشمیری رہتے ہیں۔ پاکستان نام ہے عقیدے کا، پاکستان نام ہے نظریے کا، اور پاکستانی قوم کے اندر اگر کوئی وحدت کا رشتہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ چیز حج ہمیں سکھا رہی ہے۔ آپ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے دائیں انڈونیشیا کا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، آپ کے بائیں سوڈان کا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، آپ کے آگے ترکی کا مسلمان کھڑا ہوتا ہے، آپ کے پیچھے یورپ سے آیا ہوا مسلمان کھڑا ہوتا ہے۔ ہر ایک کی زبان مختلف ہے، لیکن جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو سب کی زبان ایک ہو جاتی ہے۔ جب فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو انڈونیشی بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، سوڈانی بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، پاکستانی بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، ترکش بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے، مغربی بھی یہی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ ان کی زبان بھی ایک کر دیتا ہے، ان کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات بھی ایک ہو جاتے ہیں۔ اس وقت انسان کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں قوم رسول ہاشمی کیا ہے، اس وقت اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس وقت انسان ان گروہی اور مسلکی تعصبات سے اوپر اٹھتا ہے۔ دیکھیں ہم یہاں پر مسلکی تعصبات میں بھی ہوتے ہیں، ہم مسالک میں بھی تقسیم ہوتے ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، اور ان کے درمیان اختلافات بھی ہیں، فقہی اختلافات ہیں، نماز پڑھنے میں اختلافات ہیں، اوقات نماز میں اختلافات ہیں، لیکن وہاں سب ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان اختلافات سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔
کوئی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی ناف پر ہاتھ باندھ رکھتا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھ کر، کوئی رفع یدین کر رہا ہوتا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ خوبصورت مثال اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے جیتی جاگتی پیش کر دیتا ہے کہ اصل تمہارا رنگ یہ ہے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کا یہی رنگ بہترین ہے۔ وہ اللہ ہمیں حج کے موقع پہ دکھاتا ہے۔ تمہارا ترانہ ایک ہے، تمہارا لباس ایک ہے، تم صرف یکسو مسلمان ہو، اور تمہارے پیشوا ابراہیم وہ بھی یکسو مسلمان تھے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما۔ تو حج کی پہلی حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا جو ورلڈ ویو ہے، ایک مسلمان کا اس دنیا کا جو نقطہ نظر ہے، وہ بدل دیتی ہے، اور ایک مسلمان کو ایک چھوٹے سے دائرے سے نکال کر ایک عالمی دائرے میں لا کر کھڑا کر دیتی ہے، اور ایک مسلمان وہ اہمیت سمجھتا ہے اصل معنوں میں، صحیح معنوں میں امت کیا ہے، اور امت کی اتنی بڑی وسعت کہاں تک ہے۔ حج کی دوسری حکمت کہ یہ ایک شوق کا سفر ہے۔ بظاہر ایسے کام جن کی کوئی لاجک نہیں بنتی، مثلا آپ تو میں کہوں کہ شادمان ٹاؤن ہے، یہاں سے اپل چوک تک تم نے 7 چکر لگانے ہیں، تو کوئی تیار ہوگا؟ کوئی بھی تیار نہیں ہوگا، بلکہ الٹا مجھے کہیں گے تم بھی بے وقوف ہو اور ہمیں بھی اس گرمی میں مروا رہے ہو۔ لیکن یہی 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان شوق سے لگاتے ہیں، عبادت سمجھ کر لگاتے ہیں، عمرے اور حج کا واجب سمجھ کر لگاتے ہیں، اور اس وقت کسی کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ فضول چکر کیوں لگوا رہا ہے اللہ، اس لیے کہ یہ شوق کا سفر ہے، ایک یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ منزلیں ہیں جس سے اللہ کے کچھ بندے گزرے ہیں، اور اللہ نے ان کی یاد کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ شیطان کو کنکر مارنا، اس کی کیا لاجک ہے؟ یہ سامنے دیوار ہے، میں آپ کو کہوں اس کو کنکر مارو، آپ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، لیکن وہاں بھی تو دیوار ہی ہے نا، اس کو کنکر مارے جا رہے ہیں، کیوں؟ ایک شوق میں کہ اللہ کے ایک بندے ابراہیم جو اللہ کے خلیل اور پیغمبر تھے، انہوں نے شیطان جو ان کے راستے میں آیا تو اسے کنکر مار کر اپنے راستے سے ہٹایا، یہ اس کی یاد ہے، علامت ہے۔ تو حج شوق کا سفر ہے۔ اور اگر یہ شوق نہ ہو تو اقبال نے جس طرح کہا نا، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو حج کے موقع پر یہ شوق کی کیفیت، یہ اللہ کے ساتھ رغبت، یہ اللہ کے لیے کچھ کرنے کی، اللہ کے راستے میں کوئی دوڑ دھوپ کرنے کی ایک لذت، یہی اصل میں حاصل ہے۔ ورنہ حجاج کے پاس اور کیا ہے؟ ان کے قدموں نے
ان کی ایڑیوں نے پیاس بجھائی ہوتی ہے اس جگہ پر چل پھر کر جس پر اللہ کے بندے چلے پھرے، انہوں نے اس کو محسوس کیا ہوتا ہے۔ تو یہ عبادت کے اندر ایک لذت پیدا کرنے والی بات ہے، عبادت کے اندر ایک شوق پیدا کرنے والی بات ہے، اور یہ چیز پھر اگر باقی عبادتوں میں آ جائے تو عبادت کا کیفیت بدل جاتی ہے، نماز کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اسی طرح یہ جو حج ہے یہ مالی عبادت بھی ہے، ظاہر ہے۔ ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے تو حج نہیں کر سکتا، ظاہر ہے، راستے کے لیے اسے مال چاہیے، سواری کے لیے اسے مال چاہیے، وہاں قیام طعام کے لیے مال چاہیے، واپس آنے کے لیے، تو مالی عبادت ہے۔ اور اس میں جو مال خرچ کرے گا وہ اللہ کے راستے میں، خرچ وہ سواری پر کر رہا ہے، خرچ وہ ایئر ٹکٹ پہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں، اور ایک ایک روپے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر دے گا، کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا، تو یہ مالی عبادت بھی ہے۔ اور جب انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو ایک تو مال کی محبت اس کے دل سے نکلتی ہے، اور دوسرا اس کو ایک سکون اور اطمینان اور دل کا قرار جو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ حج جو ہے یہ مالی عبادت بھی ہے، اور انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ مال جب اللہ نے دیا ہے تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو لوگ صاحب استطاعت ہیں انہیں حج میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ بعض لوگوں نے حج کا تصور یہ بنایا ہوا ہے کہ یہ گویا زندگی کی آخری عبادت ہے، سارے کام کر کر آ کے اور جب انسان فارغ ہو جائے تو بس اب اللہ کے گھر میں۔ بلکہ ہمارے یہاں بر صغیر میں تو یہ تھا کہ جسے ریٹائر کرنا ہوتا تھا نا اور سبکدوش کرنا ہوتا تھا اسے حج پہ بھجوا دیتے تھے۔ پرانا، یعنی 200-300-400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ بادشاہ کا بیٹا جوان ہو جاتا اور اس کی خواہش ہوتی کہ اب میں اقتدار سنبھالوں، تو اپنے باپ کو کہتا ابا جی آپ حج پر چلے جائیں، بس یہ جائیں اور میں اقتدار سنبھالوں۔ آخری عبادت حج، آخری عبادت تو نہیں ہے، یاد رکھیے۔ حج جوانی کی عبادت ہے اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، جسے اللہ نے دیا ہے اسے دیر نہیں کرنی چاہیے کہ ریٹائرمنٹ لے لوں گا، بچیوں کی شادی کر دوں گا، بیٹوں کی شادی کر دوں گا، پھر فارغ ہو کے جاؤں گا۔ نہیں، اگر آج آپ صاحب استطاعت ہیں تو کل کے انتظار نہ کریں، اور اپنا مال اس راستے میں خرچ کریں، اور اس مال کو ضائع مت سمجھیں، اللہ اس دنیا میں بھی واپس کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ تو یہ مالی عبادت ہے۔ پھر یہ حج بدنی عبادت ہے۔ جو لوگ حج پہ گئے ہیں، جو لوگ عمرے پر گئے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ مشقت والا کام ہے، انسان کو تکلیف سہنی پڑتی ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، آرام میں خلل آتا ہے، نیند چھوڑنی پڑتی ہے، جسم کو مشقت دینی پڑتی ہے، تو بدنی عبادت ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی تمام جو شکلیں ہیں وہ اس میں جمع کر دی ہیں۔ اور پھر یہ حج جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایسا اجتماع بھی ہے کہ جس میں مسلمان اپنے مستقبل کا لائحہ تیار کریں۔
اپنی جو سیاسی اور انتظامی بندوبست ہے وہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ حج وہ ایک کانفرنس کی شکل اختیار کر گئی، جس میں تمام علاقوں کے گورنر آتے تھے، اپنے اپنے علاقوں کی اعداد اور رپورٹ پیش کرتے تھے، اور اگر ان کے خلاف کسی کو شکایت ہوتی تھی تو وہ بھی حج کے موقع پہ آ کے اپنی شکایتیں پیش کرتے تھے۔ گورنروں کا احتساب ہوتا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی حیت ہے کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی ہے اس کے اندر بہتری اور اس کو آگے بڑھانا اور اس کو مضبوط کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اگر آپ کو بتاؤں کہ یہ حج مسلمانوں کی تجارتی ایکٹیویٹی بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے حج کے موقع پر مسلمانوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ تجارت کریں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اللہ فرماتا ہے حج کے سفر میں آتے جاتے تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ تم تجارت کرو تو کر سکتے ہو۔ بین الاقوامی منڈی ہے، ایک بین الاقوامی تجارت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک موقع دیا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایک عبادت میں، ایک ایونٹ میں کتنے اس کے پہلو ہیں، اس کے کتنے ٹیسٹ ہیں، اور اس کے اندر کتنی تنوع ہے اور کتنی وسعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج یہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ہے، اور ہر سال یہ یاد دلاتا رہتا ہے، اور یہ ساری چیزیں یاد دلاتا رہتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے اس کو بیان کی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کی وہ اجتماعی حیت نہیں ہے، مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہیں ہے، مسلمان ایک نہیں ہیں، تو حج کے وہ بہت سارے فوائد اور حکمتیں ان سے ہم محروم ہیں۔ یعنی ہر سال 20، 22، 23 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں، بین الاقوامی اجتماع ہے، دنیا میں اتنا بڑا اجتماع اور کہیں نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجیکل تصویراتی فوائد حاصل کیے جائیں تو امت پر اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا، اس کے ذریعے کفر پر روک پڑے گا، اس کے ذریعے مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہوگا اور مسلمانوں کی شان کا اظہار ہوگا، اور بالفعل مسلمانوں نے اپنی قوت اور شان کا اظہار کیا ہے اپنے دور میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے تشریف لائے، عمرۃ القضاء، صلح حدیبیہ میں عمرہ نہیں ہو سکا، تو اگلے سال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہجرت کے 7ویں سال عمرہ کے لیے تشریف لائے، تو مشرکین کے اندر افواہ پھیلی کہ جو مسلمان ہیں انہیں مدینے کے بخار نے توڑ کے رکھ دیا ہے، کمزور ہو گئے ہیں، اب یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ طواف کرتے ہوئے تمہیں اکڑ کر چلنا ہے، اور اپنی حیت سے اور اپنے فزیکل انداز سے بتانا ہے کہ تم ایک مضبوط، یہ جو ہم رمل کرتے نا، رمل ہلکی دوڑ میں، یہ وہی سنت ہے کہ بتایا جائے کہ مسلمان کمزور نہیں، مسلمان طاقت والے، مسلمانوں کے مقابلے میں آؤ گے مار کھاؤ گے۔
تو حج تو سمبولک اظہار ہے مسلمانوں کی یونٹی کا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ کا، مسلمانوں کی قوت کا، مسلمانوں کی طاقت کا۔ اور دشمن کو یہ پیغام ہے کہ اگر تم للکارو گے انڈونیشیا کے مسلمان کو، تمہیں وار پڑے گا مراکش سے۔ تم مراکش کے مسلمانوں کو للکارو گے، تمہیں وار پڑے گا ہند کے مسلمانوں سے۔ تم مشرق سے للکارو گے، مغرب سے تمہیں مار پڑے گی۔ تم مغرب سے للکارو گے، مشرق سے تمہیں مار پڑے گی۔ ہر طرف مسلمان ہیں۔ یہ اظہار، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اجتماعی نظم نہیں ہے، وہ خلافت نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی یونٹی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ایک خلیفہ نہیں ہے، مسلمانوں کی ایک مشترکہ متفقہ قیادت نہیں ہے، اور مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں، 75 لاکھ افواج ہیں ہماری۔ ہمارے پاس ایٹم بم موجود ہے، ہمارے پاس دنیا کے بہترین جنگی لڑاکا طیارے موجود ہیں، ہمارے پاس بحری بری فضائی افواج موجود ہیں، میزائل موجود ہیں۔ غزہ میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، کشمیر میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، برما میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا اجتماعی نظم نہیں ہے، بکھرے ہوئے۔ اس لیے اگر یہ اجتماعی نظم ہوتا، یہ قوت کے تحت ہوتے، تو دنیا کے اندر سپر پاور یہی ہوتے، دنیا کے اندر ملیٹری مائٹ یہی ہوتی، دنیا کے اندر جھنڈا انہی کا لہرا رہا ہوتا اور ورلڈ آرڈر انہی کا چل رہا ہوتا۔ تقسیم کیا ہوا ہے دشمن نے ہمیں۔ حج اس کے خلاف ہمیں یونٹی کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دور آئے، وہ وقت آئے، وہ منظر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے کہ مسلمان پھر اکٹھے ہو جائیں، مسلمانوں کا احساس ہو جائے۔ یعنی آج تو یہ چیز بالکل ایک ناقابل یقین بن گئی ہے۔ یہ مسلمان ایک ملت تھی، ایک وحدت تھی، ایک یکجہتی تھی، آج شاید اس کو عملی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کا اظہار کرتے ہیں کلب کلب۔ یہ جتنی عرب ریاستیں ہیں، یا افغانستان ہے، یا ترکی ہے، یا پاکستان ہے، ظاہر چھوٹی چھوٹی ریاستیں، تو ان کی جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کے جو مغربی تہذیب سے متاثر لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب وہ جو امت مسلمہ کا تصور ہے وہ ناقابل عمل ہے۔ یہ 57 ملک ہیں، ایک ملک نہیں ہے، حالانکہ اللہ کی نظر میں یہ ایک خطہ ہے، اور اگر یہ ایک ہو جائے تو پھر یہ ناقابل تصویر ہے۔ اس لیے دشمن اس کو توڑتا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو پھر ان پہ حکومت کرو۔ حج ہمیں کہتی ہے نہیں، اکٹھے ہو جاؤ، ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، ایک امام کے نیچے آ جاؤ۔ نماز کے لیے تو ہم ایک امام بنا لیتے ہیں، لیکن قیادت میں ایک امام کے نہیں آتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی یعنی تنزل اور زوال کی علامت ہے، لیکن اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، امت کا درد فرد سے فرد تک پہنچانا چاہیے۔ ہم یہی کر سکتے ہیں، اسی کے لیے مکلف ہیں۔ اپنے ماضی کو یاد کر کے مستقبل کی نقشہ گری کرنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک وہ وقت دوبارہ لے کر آئے کہ یہ پھر اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا اور اس پر سوچنا، اور اس کے لیے اپنے نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچانا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ حج پر جا چکے ہیں یا جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول کرے، ان کی مساعی کو قبول کرے، ان کی دعاؤں کو قبول کرے، اور امت مسلمہ کے لیے اس حج کو کامیابی کا ایک پیغام بن کر لے کر آئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔